رک جاؤ زویا بیوی، کمرے میں ایک بھاری اور حاکمانہ آواز گونجی۔ زویا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ولی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زویا نے غصے سے اسے گھورا اور ہاتھ میں پکڑا دودھ کا کپ اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئی۔ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ زویا نے ابھی کپ منہ سے لگانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ولی بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے زویا کی کلائی اتنی مضبوطی سے تھامی کہ زویا کی چیخ نکل گئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دودھ کا کپ فرش پر جا گرا اور کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ سفید دودھ قالین پر پھیل گیا۔ تم پاگل ہو گئے کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زویا غصے میں چلائی۔ ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں زمین پر پھیلے ہوئے دودھ پر جمی تھیں۔ کھڑکی سے ایک آوارہ بلی جو کھانے کی تلاش میں اندر جھانک رہی تھی، دودھ کی خوشبو پا کر اندر کود آئی۔ ولی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بلی نے جیسے ہی زبان نکال کر دودھ کو چاٹا، چند سیکنڈز کے اندر اس کا جسم اکڑنے لگا اور وہ تڑپ کر وہیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس مردہ بلی کو اور پھر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ ولی نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر زویا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جائیداد کے لیے تمہاری جان لینا چاہتا ہوں؟ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو میں تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں نہ ڈالتا۔ ولی مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، زویا کو سوالوں کے بھنور میں چھوڑ کر۔ یہ سب آج سے ٹھیک 15 دن پہلے اس دوپہر سے شروع ہوا تھا، جب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سیٹھ حمید کی اکلوتی بیٹی اپنی انا کے حصار میں قید تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع یہ عالیشان بنگلہ سیٹھ حمید کی دولت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سیٹھ حمید نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی زویا کو لاڈ پیار سے بگاڑ رکھا تھا۔ زویا کو بچپن سے ہر چیز مانگنے سے پہلے مل جاتی تھی، سوائے ان رشتوں کے جو اس حویلی کی سیاست میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ نائلہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا ریڈ ڈریس استری کر کے رکھو، تم نے ابھی تک اسے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ زویا کی آواز پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے میں اپنا میک اپ کا سامان میز پر پٹک رہی تھی۔ ملازمہ نائلہ ڈر کے مارے کوئنے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ بی بی جی، وہ لائٹ نہیں تھی تو… بہانے مت بناؤ۔ اگر 5 منٹ میں میرا سوٹ تیار نہ ہوا تو تم فارغ ہو، زویا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسی دوران سائڈ ٹیبل پر رکھے زویا کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر بابا کا نام دیکھ کر اس کے چہرے کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اس کے والد سیٹھ حمید کچھ دن پہلے اپنے آبائی حویلی گاؤں گئے تھے تاکہ جائیداد کے کچھ پرانے تنازعات حل کر سکے۔ زویا نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو بابا، آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ یہاں سب ملازم مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر منشی انور کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زویا بیٹی، میں انور بات کر رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے۔ گاؤں کے حکیم اور ڈاکٹر دونوں نے جواب دے دیا ہے۔ وہ آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زویا کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ ضدی اور مغرور ضرور تھی مگر باپ اس کی دنیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بابا تو بالکل ٹھیک گئے تھے۔ وقت بہت کم ہے بیٹی، جلدی آ جاؤ۔ 3 گھنٹے بعد زویا کی لگژری گاڑی گاؤں کے کچے اور دھول بھرے راستے پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل اپنے دوپٹے سے ناک ڈھانپے ہوئے تھی۔ کتنا منحوس اور اجاڑ گاؤں ہے۔ پتہ نہیں بابا کو یہ مٹی اور دھول کیوں پسند ہے، زویا نے نفرت سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کی نظر میں گاؤں کا مطلب صرف پسماندگی تھا۔ گاڑی ایک قدیم اور شاندار حویلی کے بڑے لکڑی کے گیٹ کے سامنے رک گئی، اور یہ حویلی زویا کے دادا کی نشانی تھی، جہاں اب اس کے تایا فرقان اور ان کا خاندان قابض تھا۔ سیٹھ حمید شہر منتقل ہو گئے تھے مگر ان کا دل ہمیشہ اسی حویلی میں اٹکا رہا تھا۔ زویا گاڑی سے اتری اور دھول کی وجہ سے اس کا قیمتی لباس کچھ میلا ہو گیا تھا۔ سامنے حویلی کے برآمدے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، سادہ شلوار قمیض، کندھے پر چادر اور چہرے پر گہرا سنجیدہ تاثر۔ زویا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ کوئی ملازم یا ڈرائیور لگ رہا تھا۔ زویا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ولی ہے، اس کے والد کے محسن کا بیٹا۔
جسے سیٹھ حمید نے اپنے سگے بھتیجوں سے بڑھ کر چاہا تھا اور جو اس حویلی کا اصل نگران تھا۔ زویا اکڑ کر اس کے قریب گئی۔ او بھائی، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا بیگ نکالو اور اندر رکھو۔ وہ بولی تو خاموشی سے اس شہری لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا۔ زویا کا پارا چڑھ گیا۔ تم بہرے ہو کیا؟ میں نے کہا ہے میرا سامان اٹھاؤ۔ ولی نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے زویا سے بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے، بیگ اٹھایا اور اسے اندر لے جانے لگا، اور زویا نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صحن میں صفیں بچھی تھیں اور تایا فرقان مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے لوگوں سے گلے مل رہے تھے۔ ولی نے بیگ ایک طرف رکھا اور مڑ کر زویا کو دیکھا۔ پہلی بار اس کے لب ہلے۔ صبر کرنا سیکھ لو بی بی جی، اب تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ زویا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے تایا فرقان کی آواز آئی۔ میری بچی، تم یتیم ہو گئی، حمید بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ زویا کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ جس باپ کے مان پر اکڑتی تھی وہ سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ جب وصیت نامہ کھلے گا اور اسے پتا چلے گا کہ جس شخص کو اس نے کلی سمجھ کر بیگ اٹھوایا وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ تدفین کے بعد حویلی کے بڑے ہال میں عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ چھٹ چکی تھی اور اب صرف خاندان کے قریبی لوگ وہاں موجود تھے۔ زویا صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھم چکے تھے، مگر چہرے پر بیزاری اور تھکاوٹ واضح تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں قید ہو گئی ہے، جہاں کا ہر چہرہ اجنبی ہے۔ طائف فرقان نے اپنی آنکھوں کو رومال سے رگڑتے ہوئے مصنوعی دکھ کا مظاہرہ کیا اور وکیل کی طرف دیکھا۔ وکیل صاحب، اب جو کاروائی ہے اسے جلدی نپٹا لیں۔ میری بھتیجی بہت تھک گئی ہے اور اسے شہر واپس بھی جانا ہے۔ طائف فرقان نے زویا کی حمایت کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ان کے دل میں لالچ کا طوفان برپا تھا۔ وکیل نے اپنا گلا صاف کیا اور میز پر رکھے کاغذات کو درست کیا۔ زویا نے بے صبری سے پہلو بدلا۔ جی وکیل صاحب، جلدی بتائیں کہ بابا میرے نام کیا کچھ کر کے گئے ہیں۔ مجھے یہاں ایک پل بھی مزید نہیں رکنا، زویا نے حتمی لہجے میں کہا۔ وکیل نے چشمہ درست کرتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، سیٹھ حمید صاحب اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی زویا کے نام کر گئے ہیں، لیکن اس وصیت کے ساتھ ایک اہم شرط جڑی ہوئی ہے۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے تنک کر پوچھا، کیسی شرط؟ میں اکلوتی وارث ہوں تو شرط کیسی؟ وکیل نے ایک گہری سانس لی اور کاغذ سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ولی کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ شرط یہ ہے کہ زویا بی بی کو جائیداد کا قبضہ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے شوہر ولی محمد کے ساتھ اس حویلی میں 6 ماہ کا عرصہ نہیں گزار لیتی۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ زویا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ کون شوہر؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ زویا چیخ اٹھی۔ بی بی جان جو اب تک خاموش تسبیح پڑھ رہی تھی، انہوں نے نرمی سے زویا کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تم شاید بھول گئی ہو یا بھائی جان نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہارا نکاح بچپن میں ہی ولی سے کر دیا گیا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا وعدہ تھا جسے انہوں نے مرتے دم تک نبھایا ہے۔ زویا کی نظریں گھوم کر ولی پر جم گئی، وہی نوجوان جسے اس نے کچھ دیر پہلے ملازم سمجھ کر بیگ اٹھانے کا حکم دیا تھا اور جو اب بھی پتھر کی مورت بنا بیٹھا تھا۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وقار پر تمانچہ مارا ہو۔ یہ گوار انسان میرا شوہر ہے؟ زویا نے حقارت سے ولی کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں اس شخص کو اپنا ملازم رکھنے کا بھی روادار نہ ہوں اور آپ لوگ اسے میرا شوہر کہہ رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں یہ شرط نہیں مانتی۔ طائف فرقان نے موقع غنیمت جانا اور جلتی پر تیل چھڑکا۔ بھابی جان، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کہاں شہر کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی اور کہاں ہمارا گاؤں کا سیدھا سادہ ولی۔ بھائی جان نے ضرور جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ولی اب بھی خاموش تھا، لیکن اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے جو اس کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ بی بی جان نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ زویا بیٹی،
ولی گوار نہیں ہے، اس نے زرعی یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے اور پوری زمینیں یہی سنبھالتا ہے۔ تم غصے میں ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، اپنے باپ کی وصیت کا تو احترام کرو۔ زویا نے بی بی جان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے مت سکھائے کہ میری بہتری کس میں ہے۔ آپ لوگوں کی یہ فرسودہ روایات اور جاہلانہ فیصلے میری جوتی کی نوک پر ہیں۔ آپ سب لوگ ملے ہوئے ہیں تاکہ میری دولت ہڑپ کر سکیں۔ بی بی جان اس بدتمیزی پر لڑکھڑا گئی اور صوفے کا سہارا لیا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسی لمحے ایک گرجدار آواز نے ہال میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ بس! ولی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا قد زویا سے کافی نکلتا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب خاموشی کی جگہ ایک عجیب سی آگ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ زویا، جو ابھی تک شیرنی بنی ہوئی تھی، ولی کے اس روپ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ ولی نے سخت لہجے میں زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جائیداد کے لیے جو مرضی بولو، مجھے جاہل بولو یا گوار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خبردار جو میری ماں سے تمیز کے دائرے سے باہر بات کی۔ ولی کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ زویا کے پاس جواب کے لیے الفاظ ختم ہو گئے۔ ولی نے اپنی بات جاری رکھی، یہ نکاح تمہارے باپ کی عزت اور زبان کی لاج رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی مغرور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ زویا کو اپنی توہین بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ اس نے پیر زمین پر مارا۔ مجھے تمہاری وضاحتیں نہیں سننی، میں ابھی اور اسی وقت واپس جا رہی ہوں۔ رکھو اپنی یہ کھنڈر حویلی اور اپنی یہ جھوٹی جائیداد اپنے پاس۔ زویا نے نفرت بھری نظر ولی پر ڈالی اور تیزی سے ہال سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنا سامان اٹھا سکے۔ آیا فرقان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، کیونکہ ان کا پہلا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ زویا کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے تاکہ میدان صاف ہو جائے۔ ولی نے اپنی ماں کو سہارا دے کر بٹھایا۔ بی بی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ولی بیٹا، یہ لڑکی نہیں رکے گی، حمید بھائی کی روح تڑپے گی۔ ولی نے ماں کے ہاتھوں کو تھاما اور سنجیدگی سے کہا، آپ فکر نہ کریں ماں، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ رات بہت ہو چکی ہے اور اسے جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ حویلی سے باہر کی دنیا اتنی بھی محفوظ نہیں جتنی وہ سمجھتی ہے۔ ولی کی بات میں ایک پیشن گوئی تھی جو کچھ ہی دیر میں سچ ثابت ہونے والی تھی۔ حویلی کے باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ جھینگروں کی آوازیں فضا میں ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ زویا اپنا بھاری بیگ گھسیٹتی ہوئی پورچ میں پہنچی، جہاں ڈرائیور گاڑی کا بونٹ کھولے پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ زویا نے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا اور ڈرائیور پر برس پڑی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کریم، گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں کی؟ مجھے ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکنا، زویا نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ کریم نے گھبرا کر زویا کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ بی بی جی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، شاید بیٹری بیٹھ گئی ہے یا کوئی اور خرابی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر انجن کوئی آواز نہیں نکال رہا، ڈرائیور نے بے بسی سے وضاحت کی۔ زویا کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر چابی گھمائی، مگر گاڑی نے سٹارٹ ہونے کا نام تک نہیں لیا۔ یہ سب اس منحوس جگہ کا اثر ہے، ہر چیز خراب ہے یہاں۔ زویا نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسی لمحے تایا فرقان اندھیرے سے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا نقاب تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے زویا غصے کی وجہ سے دیکھ نہ سکی۔ کیا ہوا بیٹی، تم ابھی تک گئی نہیں؟ تایا فرقان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ زویا نے گاڑی سے اتر کر بےچارگی سے تایا کی طرف دیکھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تایا ابو، اور مجھے ابھی شہر واپس جانا ہے، آپ اپنی گاڑی منگوا دیں پلیز، زویا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تایا فرقان نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بیٹی، میری گاڑی تو تمہاری تائمی لے کر گئی ہے شہر دوائی لینے کے لیے، اور وہ کل صبح تک واپس آئیں گی۔ اور ویسے بھی رات بہت ہو گئی ہے، یہ کچے راستے رات کو بہت خطرناک ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کا راج ہے یہاں۔ تایا فرقان نے زویا کے دل میں خوف بٹھانے کی کوشش کی۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ زویا یہیں رکے تاکہ وہ اسے راستے سے ہٹا سکے اور جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ تو میں کیا کروں اب؟ کیا اس جہنم میں رہوں؟ زویا کی آواز رونی ہو گئی۔ صرف آج رات کی بات ہے بیٹی، صبح ہوتے ہی مکینک کو بلا لیں گے، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، صبح چلی جانا۔ تایا فرقان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
زویا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنا بیگ واپس اٹھا کر بوجھل قدموں سے حویلی کے اندر واپس مڑی۔ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کمرے میں آ کر زویا کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ کمرہ اس کے شہر والے کمرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پرانی لکڑی کا فرنیچر، اونچی چھتیں اور دیمک زدہ الماری، اسے ہر چیز سے بو آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا مٹی کا نفیس گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ مجھے نفرت ہے اس جگہ سے، نفرت ہے ان لوگوں سے، زویا چیخی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازہ کھلا اور ولی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ زویا نے اسے دیکھتے ہی آنسو پوچھے اور پھر سے تن گئی۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ نکلو یہاں سے۔ زویا نے انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ولی نے اس کی چیخوں پکار پر دھیان دیے بغیر کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور زویا کی طرف مڑا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا لو۔ بھوکے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ولی کی آواز میں نرمی تھی، مگر زویا کو اس میں بھی طنز محسوس ہوا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا زہر بھی نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ کھانا۔ میں بھوکی رہ لوں گی مگر تم جیسے لوگوں کا احسان نہیں لوں گی۔ زویا نے نفرت سے منہ موڑا تھا۔ ولی نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی پشت پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو زویا، یہ نکاح کوئی شوق یا محبت کی شادی نہیں ہے۔ یہ تمہارے والد اور میرے والد کے درمیان ایک پرانا وعدہ تھا۔ انہوں نے اپنی زبان کی لاج رکھی اور میں نے اپنے باپ کی وصیت کی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح قید کرنے کا۔ زویا نے چونک کر ولی کی طرف دیکھا۔ اسے ولی سے اتنے واضح جواب کی امید نہیں تھی۔ تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ ختم کرو یہ ڈرامہ، زویا نے سوال کیا۔ یہ صرف 6 مہینے کی قانونی شرط ہے۔ وکیل نے تمہیں بتایا تھا کہ اگر تم 6 مہینے سے پہلے گئی تو جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی، نہ تمہیں ملے گی نہ ہمیں۔ ولی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سمجھایا۔ میں ایک پل بھی تمہاری بیوی بن کر نہیں رہوں گی، سن لیا تم نے؟ زویا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ دروازے تک گیا اور پھر رک کر مڑا۔ غلط فہمی میں مت رہنا زویا بی بی، تم یہاں بیوی بن کر نہیں رہ رہی، تم صرف ایک مہمان ہو، اور ہمارے گھر میں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔ ولی نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ولی کے آخری جملے نے اس کی انا کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ولی اسے بیوی بنانے کے لیے سب کر رہا ہے، مگر ولی کی بے نیازی نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کھانے کی خوشبو کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زویا کا پیٹ خالی تھا، مگر اس کی انا بھری ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ولی کو شکست دے کر رہے گی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے صحن میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ زویا کی آنکھ باہر سے آنے والے شور سے کھلی۔ سر میں شدید درد تھا اور رات بھر کی بے آرامی نے اس کے مزاج کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور بنا دوپٹہ اوڑھے اپنے ریشمی سلیپنگ سوٹ میں ہی غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پورا صحن گاؤں کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا جو تعزیت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ زویا کے باہر نکلتے ہی اچانک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں زویا کے لباس اور اس کے ننگے سر پر جم گئی۔ ایک بڑی بوڑھی عورت نے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ہے شہر کی میم صاحب، باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور کپڑے دیکھو ذرا اس کے، شرم حیا تو جیسے چھو کر نہیں گزری۔ زویا نے وہ سرگوشی سن لی۔ اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ان عورتوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے صبح صبح؟ یہ کوئی چڑیا گھر ہے جو مجھے ایسے گھور رہی ہیں؟ زویا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور حقارت سے سب کو دیکھا۔ عورتیں سہم گئیں۔ بی بی جان جو باورچی خانے سے مہمانوں کے لیے شربت بنوا کر لا رہی تھی، زویا کی آواز سن کر تیزی سے وہیں آئی۔ زویا بیٹی، یہ کیا انداز ہے؟ یہ سب تمہارے والد کے انتقال پر افسوس کرنے آئی ہیں؟ یہ ہماری روایات ہیں کہ دکھ کے وقت سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ بی بی جان نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی چادر اتار کر زویا کے کندھے پر ڈالنی چاہی۔ زویا نے جھٹکے سے چادر پرے پھینک دی۔ مجھے نہیں ضرورت آپ کی اس منافقانہ چادر کی، اور لے جائے اپنی ان جاہل عورتوں کو یہاں سے۔ مجھے سکون چاہیے،
شور نہیں، نکل جائیں سب یہاں سے۔ زویا نے ہاتھ کے اشارے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی جان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ گاؤں کی عورتوں نے ناک بھون چڑھائی اور باتیں بناتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑی بدتمیز بہو لائے ہیں حمید صاحب، اللہ ہی حافظ ہے اس گھر کا، ایک عورت نے جاتے جاتے طنز کیا۔ زویا مزید بھڑک اٹھی اور بی بی جان کی طرف مڑی۔ آپ خوش ہو رہی ہیں نا یہ تماشا دیکھ کر؟ سن لیں کان کھول کر بی بی جان، آپ کی یہ فرسودہ روایات میری جوتی کی نوک پر ہیں۔ میں زویا حمید ہوں، کوئی گاؤں کی ان پڑھ لڑکی نہیں جو آپ کے اشاروں پر ناچے گی۔ زویا کی آواز میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بی بی جان اس بدتمیزی کی تاب نہ لا سکی۔ ان کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی اور وہ لڑکھڑا کر وہیں تخت پر گر گئی۔ یا اللہ، یہ کس اذیت میں مبتلا کر دیا تو نے؟ بی بی جان نے دل پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ زویا انہیں گرتا دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھی، بلکہ نفرت سے منہ پھیر کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے الفاظ نے کسی کا دل بری طرح سے زخمی کر دیا ہے۔ دوسری طرف حویلی کے پرانے حصے میں جہاں تایا فرقان کا قبضہ تھا، ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ تایا فرقان حقہ گڑگڑا رہے تھے اور ان کا بیٹا کامران بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ابا جی، اگر یہ لڑکی 6 مہینے یہاں ٹک گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ساری جائیداد تو ولی اور اس کے نام ہو جائے گی، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ کامران نے پریشانی سے ہاتھوں کو ملا۔ تایا فرقان نے ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا۔ بے وقوف ہو تم کامران، وہ لڑکی آگ کا بگولا ہے، ہمیں بس اس آگ کو ہوا دینی ہے۔ اسے یہاں سے بھگانے کے لیے زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، بس خوف کافی ہے۔ تایا فرقان نے آنکھیں سکیڑی۔ مطلب کیا پاجی؟ ہم کیا کریں گے؟ کامران نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ہمیں اس کے دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ اس کا اصل دشمن ولی ہے۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ اسے یقین ہو جائے کہ ولی جائیداد کے لیے اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ تایا فرقان نے آہستہ آواز میں اپنا منصوبہ بتایا۔ لیکن کیسے؟ ولی تو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کامران الجھ گیا۔ ولی حفاظت کر رہا ہے؟ لیکن زویا یہ نہیں جانتی۔ دیکھو وہ شہر کی نازک لڑکی ہے، چھوٹا سا حادثہ بھی اس کے ہوش اڑا دے گا۔ آج شام جب وہ باغ میں بیٹھے گی تو اسے ایک ایسا تحفہ ملے گا کہ وہ ولی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ تایا فرقان نے کامران کو قریب بلایا اور اس کے کان میں کچھ سمجھانے لگے۔ کامران کے چہرے پر بھی کمینگی اتر آئی۔ سمجھ گیا ابا جی، آج شام زویا کو پتہ چلے گا کہ حویلی میں رہنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ حویلی کی فضا میں سازش کی بو رچ بس گئی۔ زویا اپنے کمرے میں اپنی انا کے خول میں بند تھی۔ ولی کھیتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا اور دشمن ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور خطرہ زویا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے باغ میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ زویا اپنے کمرے کی گھٹن سے تنگ آ کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ باغ کے ایک کونے میں رکھی پرانی لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے موبائل فون پر سگنل تلاش کرنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنے شہر کی روشن سڑکوں پر واپس چلی جائے، جہاں کی زندگی میں اتنا سکوت اور خوف نہیں تھا۔ اچانک اسے چھت کی منڈیر پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زویا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ فون کی اسکرین پر نظریں جما لیں۔ عجیب جگہ ہے، نہ نیٹ ورک ہے اور نہ سکون۔ زویا نے بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے فون کو میز پر پٹکا۔ ابھی وہ کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے ہی والی تھی کہ فضا میں ایک سنسناہٹ پیدا ہوئی اور اگلے ہی سیکنڈ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ڈھم! ایک بھاری بھرکم مٹی کا گملہ عین اس جگہ آ کر گرا جہاں زویا کا بازو کرسی کے ہتھے پر ٹکا ہوا تھا۔ اگر وہ 1 انچ بھی آگے ہوتی تو اس کا بازو یا سر بری طرح کچلا جاتا۔ مٹی اور گملے کے ٹکڑے زویا کے کپڑوں اور چہرے پر بکھر گئے۔ آہ! بچاؤ! زویا کی خوفناک چیخ حویلی کے در و دیوار میں گونج گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پیچھے ہٹتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا، سانس پھول چکی تھی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے سے تایا فرقان دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے پیچھے ملازم بھی تھے۔ تایا فرقان نے زمین پر بکھرے گملے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر زویا کی طرف لپکے، جو ابھی تک زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میری بچی کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟
قایا فرقان نے زویا کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ چھت کی طرف اشارہ کیا۔ قایا ابو، وہاں کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ گملہ ابھی میرے اوپر گرتا۔ زویا کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ قایا فرقان نے اوپر چھت کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا، اور پھر افسوس سے سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی تھی مگر آنکھوں میں ایک زہریلی چمک اتر آئی۔ میں جانتا تھا یہ ہوگا، وہ باز نہیں آئے گا، قایا فرقان نے زہر خون لہجے میں کہا۔ زویا نے حیرت اور ڈر سے تایا کی طرف دیکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ قایا فرقان نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز کی بات بتا رہے ہوں، اور دھیمی آواز میں بولے، اور کون ہو سکتا ہے بیٹی؟ ولی کے سوا، اور کسے تمہارے مرنے سے فائدہ ہوگا؟ اگر تم نہیں رہو گی تو ساری جائیداد کا اکلوتا وارث وہی ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ڈر کر بھاگ جاؤ یا پھر جان سے جاؤ۔ یہ الفاظ زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح تھے۔ شک کا جو بیج تایا نے بویا تھا وہ خوف کی زمین پر فوراً جڑ پکڑ گیا۔ زویا کا خوف اچانک شدید غصے میں بدل گیا۔ اس کی اتنی ہمت! اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ زویا نے مٹھیوں کو بھینچا اور اپنی ہیل سنبھالتی ہوئی حویلی کے مردانہ حصے کی طرف بڑھی۔ ولی برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھا منشی انور کے ساتھ زمینوں کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ زویا آندھی اور طوفان کی طرح وہاں پہنچی اور میز پر رکھے کاغذات کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ ولی نے چونک کر زویا کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ولی نے سنجیدگی سے کاغذات اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ زویا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ایک قاتل ہو ولی، تم نے ابھی مجھے مارنے کی کوشش کی۔ تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تاکہ تم ساری دولت ہڑپ سکو، لیکن یاد رکھنا کہ میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہوں، زویا نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ منشی انور گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ولی کا چہرہ سپاٹ رہا مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری جو فوراً غائب ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ گملہ میں نے گرایا ہے؟ ولی کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ تایا ابو نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ تم میری جان کے دشمن ہو۔ میں پولیس کو بلاؤں گی اور تمہیں جیل بھجواؤں گی، زویا نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ ولی نے زویا کی اٹھتی ہوئی انگلی کو دیکھا اور پھر نظریں زویا کے چہرے پر جما دی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر مجھے وار کرنا ہوتا زویا بی بی تو میں چھپ کر نہ کرتا۔ میں دشمن کی آنکھوں میں دیکھ کر وار کرنے کا عادی ہوں۔ یہ بزدلوں کے کام ہیں، اور ولی محمد بزدل نہیں ہے، ولی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور زویا نے اس کے اعتماد کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچائی مگر اپنی انا کے خول میں واپس چلی گئی۔ میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آؤں گی، میں قانون کا سہارا لوں گی، زویا نے کہا۔ ولی نے ہلکا سا طنزیہ تبسم لبوں پر سجایا، شوق سے، لیکن یاد رکھنا یہاں کے فیصلے کچہری میں نہیں پنچایت میں ہوتے ہیں، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کے۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ ولی نے منشی انور کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زویا اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ولی کی آنکھوں میں سچائی کی ایک جھلک تھی جسے زویا نے دیکھ کر بھی جھٹلا دیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک سوال ضرور اٹھا تھا کہ اگر ولی مجرم ہوتا تو اتنے سکون سے اس کے سامنے کیوں کھڑا ہوتا؟ رات کا پچھلا پہر تھا مگر زویا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گملے گرنے والے واقعے کے اس حواس پر وہ پوری طرح سے سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن ہر بار آنکھ بند کرتے ہی اسے لگتا جیسے چھت سے کچھ گر رہا ہے۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ میں یہاں کمرے میں گھٹ کر مر جاؤں گی، مجھے کھلی ہوا کی ضرورت ہے، زویا نے تنگ آ کر سوچا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو چکی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے حویلی کے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ زویا نے شال کندھے پر ڈالی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے کی طرف آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بارش کو برستا دیکھنے لگی۔ پانی کی بوندیں مٹی پر گر رہی تھی اور فضا میں ایک خاص قسم کی مہک پھیل گئی تھی۔ زویا نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔
یہ خوشبو اسے اپنے ماضی کے ایک بہت خوبصورت دریچے میں لے گئی۔ بابا کہتے تھے کہ یہ مٹی کی خوشبو دنیا کی سب سے مہنگی پرفیوم سے بہتر ہوتی ہے۔ زویا نے دل میں سوچا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آ گئی۔ چچا حمید بالکل ٹھیک کہتے تھے، بارش واقعی مٹی کی سوئی ہوئی خوشبو کو جگا دیتی ہے۔ اچانک ایک بھاری اور شناسا آواز اس کے بالکل قریب سے آئی۔ زویا ہڑبڑا کر مڑی۔ ولی اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور بارش کی فوار سے اس کے بال بھیگ چکے تھے۔ زویا کا پہلا رد عمل غصے کا تھا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، زویا نے تلخی سے کہا اور قدم بڑھانے لگی۔ رک جاؤ زویا، ولی کی آواز میں حکم نہیں بلکہ ایک عجیب سی درخواست تھی۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ ولی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بارش کے پانی میں ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے والد کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ جب بھی ساون کی پہلی بارش ہوتی وہ اسی جگہ کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ گھنٹوں مجھے اپنی جوانی کے قصے سناتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ ولی پتر، یہ بارشیں گواہ ہیں کہ انسان کی انا پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے جو ایک لمحے میں پھٹ جاتی ہے۔ ولی نے دھیمے لہجے میں یادیں دہرائیں۔ زویا حیرت سے جم گئی۔ یہ وہی باتیں تھیں جو اس کے والد اسے شہر میں بتایا کرتے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گنوار اور قاتل شخص اس کے والد کے اتنے قریب تھا اور ان کے خیالات کو اتنی گہرائی سے جانتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے بابا کو نہیں جانتے، تم صرف ان کی دولت کو جانتے ہو، زویا نے اپنے دفاع میں کہا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی۔ ولی نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں طنز نہیں بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں زویا، کیونکہ جب تم شہر کی مصروفیات میں گم تھی تو وہ یہاں میرے ساتھ تنہائی بانٹتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی ضدی ہے، غصیلی ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے، ولی نے نرمی سے کہا۔ زویا کے پاس جواب کے لیے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جس شخص کو دشمن سمجھ رہی تھی وہ اس کے سب سے پیارے رشتے کا امین نکلا۔ ماحول میں ایک لمحے کی خاموش غربت پیدا ہو گئی تھی جو بارش کے شور میں بھی واضح تھی۔ دیکھو ولی، اگر تم یہ جذباتی باتیں کر کے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو تو بھول جاؤ، وہ گملہ تم نے ہی گرایا تھا، میں جانتی ہوں۔ زویا نے دوبارہ اپنی انا کا خول چڑھانے کی کوشش کی۔ ولی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ زویا کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زویا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ زویا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ ولی نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میری آنکھوں میں دیکھو زویا، کیا تمہیں ان میں قاتل نظر آتا ہے؟ ولی نے سوال کیا۔ زویا نے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر ولی کی نگاہوں کی مقناطیسیت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہاں سچائی تھی، درد تھا اور ایک انکہی سی شکایت تھی۔ میں نہیں جانتی، ہٹو پیچھے، زویا نے کمزور آواز میں کہا اور ولی پیچھے ہٹ گیا۔ جسے حفاظت کی قسم کھائی ہو زویا بی بی، اس پر وار نہیں کیا کرتے، یہ اصول ہے ہمارا۔ جس دن تم یہ بات سمجھ جاؤ گی اس دن تمہیں اپنے الفاظ پر بہت شرمندگی ہوگی، ولی نے کہا اور بارش میں بھیگتا ہوا صحن عبور کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زویا وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ بارش کا شور اب بھی جاری تھا مگر اس کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ ولی سچ بول رہا ہے۔ اگر وہ اسے مارنا چاہتا تو اس اندھیرے اور تنہائی میں اسے آسانی سے نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے صرف باتیں کی اور چلا گیا۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا تایا ابو جھوٹ بول رہے تھے؟ زویا کے ذہن میں شک کا ایک نیا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، بارش کے پانی کو اپنی ہتھیلی پر گرتا محسوس کرتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ ولی کی موجودگی میں اسے ڈر نہیں لگا بلکہ ایک انجانا سا تحفظ محسوس ہوا۔ وہ کھڑکی سے تایا فرقان کا بیٹا کامران یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے پردہ نوچ لیا۔ یہ تو الٹا ہو گیا، یہ دونوں تو قریب آ رہے ہیں، اب کچھ بڑا کرنا پڑے گا ابا جی، کامران نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ اس رات زویا کو نیند تو آ گئی مگر خواب میں اسے بار بار ولی کی وہ گہری اور سچی آنکھیں دکھائی دیتی تھی جو اسے بنا کہے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن زویا کے ذہن میں اٹھنے والا طوفان ابھی بھی پوری قوت سے جاری تھا۔
ولی کی باتوں نے اسے ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے والد کو نہیں جانتی تھی، یا ولی کوئی بہت بڑی چال چل رہا تھا؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے دوپہر کے وقت زویا حویلی کے پرانے کتب خانے میں چلی آئی، جہاں اس کے دادا اور والد کی پرانی کتابیں اور فائلیں رکھی تھیں۔ کمرے میں گرد اور پرانی کاغذوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ زویا نے الماری کھولی اور بے مقصد فائلوں کو الٹنے پلٹنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، اسے بس کسی سچ کی تلاش تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک خاکی رنگ کا بوسیدہ لفافہ لگا، جس پر اس کے والد کی لکھائی میں حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اندر کچھ پرانے اسٹیمپ پیپرز تھے۔ یہ کیا ہے؟ قرض کی دستاویزات؟ زویا نے حیرت سے خود کلامی کی اور کاغذات کو غور سے پڑھنے لگی۔ ان کاغذات کے مطابق سیٹھ حمید نے ولی کے والد سے بھاری رقم قرض لی تھی جب ان کا کاروبار ڈوب رہا تھا، اور بدلے میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ولی سے کریں گے۔ زویا کے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ کر گر گئے۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ تو یہ سچ ہے، بابا نے مجھے بیچا تھا، انہوں نے قرض اتارنے کے لیے میرا سودا کیا۔ زویا کی آواز میں دکھ اور غصہ گھل مل گیا۔ ولی نے مجھ سے محبت یا حفاظت کی بات نہیں کہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے خریدے ہوئے مال کی حفاظت کر رہا تھا۔ زویا نے غصے میں ان کاغذات کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے لگا جیسے ولی کا وہ نرم لہجہ اور بارش والی باتیں سب ایک دھوکہ تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شام تک وہ کمرے میں بند روتی رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی میں ہو کا عالم تھا، بجلی جا چکی تھی، اور کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی چاندنی کی مدھم روشنی تھی۔ زویا بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اچانک کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ زویا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے سانس روک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر خوب اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ زویا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا اور کمبل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جواب میں دوبارہ کھٹکا ہوا اور پھر اسے کھڑکی کے شیشے کے پار ایک انسانی سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ سایہ بہت خوفناک لگ رہا تھا، اور زویا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی کیونکہ اسے گملے والا واقعہ یاد آ گیا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ زویا پوری قوت سے چیخی اور خوف کے مارے بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ سایہ اب کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کنڈی ہلنے کی آواز آ رہی تھی اور زویا کی چیخیں اب ہسٹیریا میں بدل چکی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ کوئی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی زویا کے چہرے پر پڑی۔ زویا، کیا ہوا؟ ولی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ زویا نے ولی کی آواز سنی تو بنا سوچے سمجھے بیڈ سے اتری اور دوڑ کر ولی کے پاس پہنچی۔ اس نے ولی کا بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ وہاں وہاں کھڑکی میں کوئی ہے، مجھے مار ڈالے گا۔ زویا نے سسکتے ہوئے ولی کی قمیض کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ ولی نے زویا کی گرفت کو اپنے بازو پر محسوس کیا۔ زویا کانپ رہی تھی اور ولی نے اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے ہاتھ پر رکھا اور اسے تسلی دی۔ ڈرو مت، میں یہی ہوں، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ولی کی آواز میں چٹان جیسا مضبوط یقین تھا۔ ولی نے زویا کو پیچھے کیا اور تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ اس نے جھٹکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ باہر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ باغ سنسان پڑا تھا۔ ولی نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ دیکھو، کوئی نہیں ہے زویا، شاید تمہارا وہم تھا۔ ولی نے مڑ کر نرمی سے کہا، نہیں، وہم نہیں تھا، میں نے دیکھا تھا، کوئی کالا سایہ تھا، وہ کنڈی کھول رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں ابھی بھی دہشت تھی۔ وہ ولی سے دور ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ولی نے اس کی حالت دیکھی تو دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس بار اس نے ٹارچ کی روشنی نیچے کیاری کی گیلی مٹی پر ڈالی۔ وہاں کسی کے جوتوں کے نشان نہیں تھے، لیکن ایک عجیب سا گول نشان تھا۔ ولی کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ اس نشان کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ تایا فرقان کی اس خاص چھڑی کا نشان تھا جس کے نچلے حصے میں لوہے کا گول خول چڑھا ہوا تھا۔
ولی سب کچھ سمجھ گیا کہ سایہ کوئی بھوت نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا تایا تھا جو زویا کو نفسیاتی مریض بنانا چاہتا تھا۔ ولی کے جبڑے تن گئے اور چہرے پر شدید غصہ آ گیا، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زویا مزید خوفزدہ ہو۔ وہ واپس زویا کے پاس آیا اور میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس بھرا۔ یہ پانی پیو، ہوا کی وجہ سے پردہ ہلا ہوگا اور تم ڈر گئی۔ ولی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تاکہ زویا پرسکون ہو جائے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظر ولی پر ٹکی رہی جو حفاظتی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم تم جاؤ گے تو نہیں؟ زویا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی ساری اکڑ اس وقت ختم ہو چکی تھی۔ ولی نے کرسی کھینچ کر دروازے کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں ساری رات یہاں دروازے پر بیٹھا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ میری موجودگی میں ہوا بھی تمہاری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتی، ولی نے اطمینان سے جواب دیا۔ زویا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح جس شخص کو وہ کاغذات کی بنیاد پر سوداگر سمجھ رہی تھی، اب وہی شخص اسے دنیا کا سب سے محفوظ سہارا لگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کمبل اوڑھ لیا، لیکن اس کی نظریں دروازے پر بیٹھے ولی کے سائے پر جمی رہیں، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ ولی اندھیرے میں جاگ رہا تھا، اس کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تایا فرقان کا یہ کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح کی روشنی روشن دان سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی اور زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ولی ابھی تک اسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر پیچھے دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ زویا کو ایک عجیب سا احساس ہوا کہ یہ شخص ساری رات اس کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے کھانسا تو ولی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خیریت تو ہے؟ تمہیں پھر کوئی آواز آئی کیا؟ ولی نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ نہیں، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں بہت گھٹن ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں میلہ لگا ہے۔ زویا نے نظریں جھکا کر فرمائش کی۔ ولی نے حیرت سے زویا کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ حالات ٹھیک نہیں ہے زویا، تمہارا باہر جانا محفوظ نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم حویلی میں ہی رہو۔ میں قیدی نہیں ہوں ولی، اگر تم نہیں لے جا سکتے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ زویا نے اپنی پرانی ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور ولی نے ایک گہری سانس لی، اپنی چادر کندھے پر درست کی۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے چلوں گا۔ میں تمہیں اکیلا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، ولی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میلے میں بہت ہجوم تھا، ہر طرف شور، مٹی اور لوگوں کا رش تھا۔ زویا کا وہاں پہنچتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ دھول اور شور اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ لوگ مڑ مڑ کر زویا کے شہری لباس کو دیکھ رہے تھے، جس سے وہ شدید الجھن محسوس کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ رہنا زویا، بھیڑ بہت ہے۔ ولی نے اسے تنبیہ کی اور اپنے بازو کا حصار بنا کر اسے لوگوں کے دھکوں سے بچانے لگا۔ زویا خاموشی سے ولی کے سائے میں چل رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ راستے میں جو بھی ملتا وہ ولی کو جھک کر سلام کرتا۔ ولی کا احترام گاؤں والوں کی نظروں میں واضح تھا۔ زویا سوچنے لگی کہ کیا وہ اس شخص کو سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے۔ اچانک بھیڑ کا ایک ریلا آیا اور زویا کا پاؤں پھسلا اور وہ ولی سے تھوڑا دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، 3-4 آوارہ قسم کے لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ ارے واہ، یہ تو شہر والی میم صاحب ہیں، اکیلی کہاں جا رہی ہیں بی بی؟ ایک لڑکے نے انتہائی بےہودہ انداز میں فکرہ کسا۔ زویا خوف سے سمٹ گئی، اس کی ساری اکڑ ہوا ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے ہوا میں اچھال کر دور پھینک دیا۔ ولی! زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ولی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ شیر کی طرح دھڑا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کی؟ ولی ان لڑکوں پر ٹوٹ پڑا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ زویا ایک کونے میں کھڑی کانپتی رہی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جیب سے چاقو نکال لیا اور ولی پر وار کیا۔ ولی نے پھرتی سے وار بچایا مگر چاقو اس کے بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ولی! زویا چیخ اٹھی۔ ولی نے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکے کو ایک ہی مکہ مار کر زمین بوس کر دیا۔
باقی لڑکے ولی کا غضب دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ولی نے اپنا بازو دبایا اور تیزی سے زویا کی طرف آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ ولی نے اپنی تکلیف بھول کر زویا کی خیریت پوچھی۔ زویا کی نظریں ولی کے بازو سے بہتے ہوئے خون پر جمی تھی۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، ہمیں اسپتال جانا چاہیے، زویا نے روحانسی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہے، گھر چلو، ولی نے سختی سے کہا اور زویا کو گاڑی کی طرف لے گیا۔ حویلی کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زویا فرسٹ ایڈ باکس لے کر ولی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ولی نے کرتے کی آستین اوپر کر رکھی تھی اور زخم کافی گہرا تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ روئی سے خون صاف کر رہی تھی۔ آہستہ، درد ہو رہا ہے، ولی نے ہلکی سی سسکی لی۔ چپ چاپ بیٹھو، جب ہیرو بن کر لڑ رہے تھے تب درد نہیں ہو رہا تھا کیا؟ زویا نے ڈانٹا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ولی نے زویا کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ زخم تو مجھے لگا ہے نا؟ ولی نے نرمی سے پوچھا۔ زویا نے زخم پر پٹی باندھی اور پھر نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی اپنائیت تھی۔ تم نے مجھے کیوں بچایا ولی؟ میں تو تمہاری دشمن تھی، میں تو تمہیں جائیداد کا لالچی سمجھتی تھی، زویا نے گلوگیر لہجے میں سوال کیا۔ ولی نے اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے ہاتھ پر رکھا۔ تم دشمن نہیں ہو زویا، تم میری ذمہ داری ہو، اور پٹھان اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور پھر یہ زخم تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری حفاظت کے لیے اگر جان بھی چلی جاتی تو سودا مہنگا نہیں تھا۔ زویا کے دل پر جیسے کچھ پگھلنے لگا، تو جیسے پتھر سمجھ رہی تھی وہ موم سے زیادہ نرم نکلا۔ شکریہ ولی، زویا نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ ولی مسکرا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں کے درمیان طنز اور غصے کی بجائے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ اب یہ شکریہ رہنے دو اور مجھے ایک کپ چائے پلا دو، میرا بازو ہل نہیں رہا، ولی نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے فرمائش کی۔ زویا ہنس پڑی اور آنسو پوچھ لیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے چائے بنانی آتی ہے؟ نہیں آتی تو سیکھ لو، گاؤں میں رہنا ہے تو یہ سب آنا چاہیے، ولی نے شوخی سے جواب دیا۔ دروازے کے باہر کھڑا کامران یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کا آخری داؤ بھی خالی گیا تھا۔ زویا اور ولی قریب آ چکے تھے، اب مجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زویا کو ختم کرنا ہی ہوگا، کامران نے زہر بھرے لہجے میں سوچا اور وہاں سے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ کمرے کے اندر زویا چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور ولی اسی ہدایات دے رہا تھا۔ محبت کی پہلی کومپل اس بنجر زمین پر پھوٹ چکی تھی، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ حویلی کے مردانہ خانے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تایا فرقان کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کامران کرسی پر بیٹھا ناخن چبا رہا تھا۔ ولی اور زویا کی بڑھتی ہوئی قربت نے ان دونوں باپ بیٹے کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ابا جی، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، وہ لڑکا زویا کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ اگر یہ 6 مہینے پورے ہو گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کامران نے وحشت زدہ لہجے میں کہا اور میز پر مکہ مارا۔ تایا فرقان رک گئے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں نیلے رنگ کا محلول تھا۔ ان کی آنکھوں میں شفافیت ناچ رہی تھی۔ اب وہ 6 مہینے پورے نہیں کر پائے گی کامران، آج رات اس کھیل کا آخری سین ہوگا۔ یہ زہر ایسا ہے کہ پینے والے کا دل فوراً بند ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے ہارٹ اٹیک سمجھتے ہیں۔ تایا فرقان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا۔ لیکن یہ کام کرے گا کون؟ ہم زویا کے کمرے تک تو نہیں جا سکتے، ولی وہاں پہرا دیتا ہے۔ کامران نے الجھن ظاہر کی۔ پیسہ ہر دروازہ کھول دیتا ہے، حویلی کی ملازمہ رضیہ پیسوں کی بھوکی ہے، وہ یہ کام خوشی خوشی کر دے گی۔ تایا فرقان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور رات کا وقت تھا۔ زویا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی نظر بار بار آئینے میں اپنے عکس پر پڑتی جہاں اسے ولی کا چہرہ دکھائی دینے لگتا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس کا رویہ ولی کے لیے بہت نرم ہو چکا تھا۔ وہ اب اسے گنوار نہیں بلکہ ایک مضبوط اور باعزت انسان سمجھنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ رضیہ ہاتھ میں دودھ کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ بی بی جی،
یہ آپ کا بادام والا دودھ بی بی جان نے بھجوایا ہے، رضیہ نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں جھوٹ بولا۔ زویا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ رکھ دو میز پر اور بی بی جان کا شکریہ ادا کر دینا، زویا نے نرمی سے کہا اور دوبارہ کنگھی کرنے لگی۔ رضیہ نے جلدی سے کپ میز پر رکھا اور تیزی سے مڑنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ غیر معمولی تھی۔ عین اسی وقت ولی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی عقابی نظروں نے فوراً رضیہ کی بوکھلاہٹ کو بھانپ لیا۔ رضیہ ولی کو دیکھتے ہی سہم گئی اور نظریں چرا کر بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی۔ ولی کے ماتھے پر شک کی لکیر ابھری۔ اس نے میز پر رکھے دودھ کے کپ کو دیکھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور کپ اٹھا لیا۔ آگے تم، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ دودھ پی لو، تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ زویا نے محبت بھرے انداز میں کپ ولی کی طرف بڑھانا چاہا مگر پھر خود پینے کا ارادہ کیا۔ ایک منٹ رک جاؤ زویا، ولی کی آواز میں سختی اور انتباہ تھا۔ زویا نے کپ ہونٹوں کے قریب روک لیا اور حیرت سے ولی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں پی لوں؟ زویا نے معصومیت سے پوچھا۔ ولی تیزی سے آگے بڑھا اور زویا کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ پیو مت اسے، ولی نے دھاڑ کر کہا۔ کپ زویا کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ سفید دودھ قالین پر پھیل گیا۔ زویا ہکا بکا رہ گئی۔ تم پاگل ہو گیا کا ولی، یہ کیا حرکت ہے؟ زویا غصے سے چیخ پڑی۔ ولی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے فرش پر نگاہ ڈالی جہاں کھڑکی سے آنے والی ایک بلی نے دودھ کو چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے اندر بلی نے تڑپنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ساقط ہو گیا۔ زویا کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس مردہ بلی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ ایک گھونٹ بھی پی لیتی تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا۔ یہ زہر تھا۔ زویا کے منہ سے وہ مشکل نکلا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ ولی نے اسے سہارا دے کر سنبھالا اور پھر بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ برآمدے میں رضیہ چھپی کھڑی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کام ہو گیا یا نہیں۔ ولی نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ بولو، کس نے دیا تھا زہر؟ سچ بولو ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ ولی کا غضب دیدنی تھا۔ شور سن کر تایا فرقان اور بی بی جان بھی باہر آ گئے۔ رضیہ ولی کا قہر دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دیں صاحب جی، مجھے تایا سرکار نے پیسے دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ زویا بی بی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ رضیہ نے سب کے سامنے سچ اگل دیا۔ زویا دروازے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ تایا فرقان جنہیں وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، وہ اس کے قاتل نکلے، اور وہ ولی جسے وہ دشمن سمجھتی تھی وہ اس کا محافظ نکلا۔ تایا فرقان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ بھاگنے لگے مگر گاؤں کے ملازمین نے انہیں پکڑ لیا۔ ولی نے تایا فرقان کے قریب جا کر انہیں حقارت سے دیکھا۔ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر سکتا تھا تایا جی، مگر میں اپنے خاندان کی عزت تھانے میں اچھالنا نہیں چاہتا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ اور آپ کا بیٹا یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر دوبارہ نظر آئے تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ ولی کا لہجہ حتمی اور اٹل تھا۔ فرقان تایا شرمندگی اور ذلت کے مارے سر جھکائے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ بی بی جان روتے ہوئے زویا کی طرف بڑھی۔ زویا بھاگ کر بی بی جان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے بی بی جان، میں بہت بری ہوں۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا اور سانپوں کو گلے لگایا۔ زویا نے ہچکیوں کے درمیان اعتراف کیا۔ ولی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج اپنی انا نہیں بلکہ اپنی محبت اور فرض کی جنگ جیت لی تھی۔ زویا نے آنسو پہنچ کر ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی اور تشکر تھا۔ ولی، مجھے نہیں پتا میں تمہیں کیسے معافی مانگوں۔ تم نے بار بار میری جان بچائی اور میں… زویا کی آواز رند گئی۔ ولی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا اور سنجیدگی سے بولا، معافی کی ضرورت نہیں ہے زویا۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے مگر خون سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ جاؤ آرام کرو، کل ایک نیا سویرا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ولی نے یہ کہا اور مڑ گیا۔ زویا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اب ولی کے لیے صرف عزت نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھا جسے وہ اب نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس انا کی زنجیر اب ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ حویلی کے صحن میں آج 6 مہینے پہلے جیسی ویرانی نہیں تھی
بلکہ بہار کا سما تھا۔ پھولوں کی کیاریاں مہک رہی تھیں جو زویا نے خود اپنی نگرانی میں لگوائی تھی۔ تایا فرقان اور ان کے بیٹے کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول پرسکون اور صاف ہو چکا تھا۔ آج وہ 6 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تھی جو وصیت میں لکھی گئی تھی۔ وکیل صاحب ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور میز پر ڈھیر سارے کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ زویا اور ولی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بی بی جان کونے میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے فائل بند کی اور زویا کی طرف بڑھائی۔ مبارک ہو زویا بی بی، آپ نے شرط پوری کر دی ہے۔ آپ نے اس حویلی میں 6 ماہ گزار لیے ہیں۔ اب قانونی طور پر آپ اپنے والد کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہیں۔ بس یہاں دستخط کر دیں۔ زویا نے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے قلم میز پر رکھا اور ولی کی طرف دیکھا جو خاموش نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ولی نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا اور دھیرے سے میز پر سرکا کر زویا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ولی نے نظریں اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد تھا جسے وہ اپنی سنجیدگی کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، طلاق کے کاغذات ہیں۔ ولی کی آواز میں لرزش تھی۔ میں وعدہ پورا ہوا۔ تم نے جائیداد حاصل کر لی اور میں نے اپنے باپ کی وصیت نبھا دی۔ اب تم آزاد ہو۔ تم اپنے شہر واپس جا سکتی ہو۔ گاڑی باہر کھڑی ہے جو تمہیں چھوڑ آئے گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بی بی جان نے سسکیاں روکنے کے لیے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ولی کھڑا ہو گیا اور مڑ کر جانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ زویا یہی چاہتی ہے۔ رک جاؤ ولی، زویا کی آواز گونجی۔ ولی کے قدم رک گئے۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور کاغذات کو ہاتھ میں اٹھایا۔ اس نے ایک نظر ولی کی پشت کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے طلاق کے کاغذات کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کاغذ پھٹنے کی آواز نے ولی کو چونکا دیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور حیرت سے زویا کو دیکھنے لگا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زویا؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا؟ ولی نے حیرانی سے پوچھا۔ زویا نے جائیداد کی فائل بھی ولی کی طرف سرکا دی۔ جائیداد شرط میں جیتی جا سکتی ہے ولی، لیکن محافظ قسمت سے ملتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ میری خوشی اس دولت اور شہرت کی آزادی میں ہے، مگر پچھلے 6 مہینوں نے مجھے سکھا دیا ہے کہ اصل سکون اپنوں کے پاس ہے۔ زویا ولی کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنی انا ہار گئی ہوں ولی، لیکن میں تمہیں نہیں ہارنا چاہتی۔ تم نے کہا تھا کہ یہ گھر مہمانوں کی عزت کرتا ہے، تو کیا اب تم مجھے اس گھر کی مالکن بننے کا حق نہیں دو گے؟ ولی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی برسوں کی خاموش محبت آج سرخرو ہو گئی تھی۔ بی بی جان خوشی سے اٹھی اور زویا کا ماتھا چوم لیا۔ جیتی رہو میری بچی، تم نے آج اس گھر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ولی حیرت سے اسے دیکھتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے، سوچ لو، یہ ایک گاؤں ہے، یہاں پیزا برگر نہیں ملتا۔ زویا ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، تمہارے ہاتھ کی چائے تو ملتی ہے نا؟ ولی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ حویلی کی دیواروں نے مدتوں بعد ایسی ہنسی سنی تھی۔ دونوں کے درمیان حائل انا کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ یہ منظر بی بی جان کی خوشی اور دونوں کی باہمی رضامندی پر ختم ہوتا ہے۔ کیمرہ حویلی سے دور ہوتا جاتا ہے، جہاں اب ویرانی نہیں بلکہ زندگی اور محبت ہے۔